اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کے لیے حق اور سچ کا راستہ متعین فرمایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جنہوں نے انسان کو بتایا کہ حق اور سچ کا راستہ ہے کیا۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو ساگر تقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، آج کل ملک پاکستان میں سیاسی افراتفری کا سا سما ہے۔ ہر لمحہ صورتحال بدلتی اور بگڑتی جا رہی ہے۔ اس حد تک معاملات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ اہل دانش نہیں سمجھ پا رہے کہ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے، اور کوئی سمجھ پائے گا بھی تو کیسے سیاست کے میدان کے انمول ہیرے پاکستانی سیاست کے مانے ہوئے نام اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے مسلسل انہوں نے اپنے پتے وہ پھینکنے، تو کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک یہ سیاست کے میدان میں یہ حال چل مسلسل اچانک سے اس طرح سے حالات کو رخ دیا جاتا ہے نا، حالات کا رخ اس طرح سے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سادہ لو جو لوگ ہیں، بیچاری عوام ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر جرنلسٹ، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرنے والا ہے یا سوشل میڈیا پہ، وہ اپنی نمک کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے، پوری ایمانداری سے اپنی نمک کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ مجھے اس وقت تک کوئی غیر جانبدار صحافی نظر نہیں آیا جسے سنیں کسی نہ کسی کا راگ الاپ رائے، تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو کیونکہ ہم عوام ہیں، ہم نے غیر جانبدار رہ کے بات کرنی ہے، ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لینی۔ جو ہے اس کے لیے وہی کچھ ہی استعمال کرنا ہے، وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں جو اس کے لیے ٹھیک بیٹھتے ہوں۔ کسی کی سائڈ نہیں لینی، خدا دیکھ رہا ہے۔ زندگی 4 دن کی، اس کے بعد حق پہ رہنا ہے، حق کی بات کرنی ہے۔ اور اپنے طور پہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی بات ہو غیر جانبدار رہ کے ہو، کسی کی سائڈ لینے کے لیے ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ نہ اہل تخت نہ اس کے مخالفین کے ساتھ، میری تمام وفاداریاں زمین کے ساتھ۔ میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میں اس قوم کا فرد ہوں، میں اس ملک کے لیے بات کروں گا، میں اس عوام کے حق میں بات کروں گا۔ جو قابل ستائش ہوگا اس کے حق میں بات ہوگی، جو قابل نفرت ہوگا اس کے خلاف بات ہوگی۔ باقی کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پالیسیوں سے اختلاف ہوتا ہے، وہ حق رکھتے ہیں۔ ہم ہر عوامی فرد وہ حق رکھتا ہے اس پہ تنقید کرنے کے لیے۔ تو ان حالات میں جبکہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے قوم سے ایک خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں ان کے جو پوائنٹس تھے، جو ان کا کچھ ارادہ تھا قوم تک پہنچانے کا اور قوم سے کچھ نکلوانے کا، تو جو میں حقیر سمجھ پایا ہوں، میں اس پہ مختصر انداز میں کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا مختصر سی۔
تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے اقتدار کو ختم کرانے میں ایک بیرونی طاقت ہے، اس کا ہاتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان ملک پاکستان کا وزیر اعظم رہے، کیونکہ یہ پاکستان کو ترقی کی ایسی راہ پہ گامزن کرنے والا ہے یا کر چکا ہے کہ جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس طاقت کو پاکستان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے۔ تو ہوتے ہیں ہر کسی کے تحفظات۔ جب ایک ملک اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہو کسی کی قیادت میں اور مسائل سے بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہو، جن لوگوں کا قرضہ اس ملک کے ذمہ ہو ان کے منہ پہ مار رہا ہو، دن دگنی رات چگنی ترقی میں گامزن ہو، تو ظاہری بات ہے پھر مخالفین کو تکلیف تو ہوگی۔ تو انہوں نے ایک ملک کا نام استعمال کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل بیٹھکیں ہوئی وزیر اعظم صاحب اور اس کی کابینہ کی، اور مسلسل قسطیں آتی رہیں۔ پچھلے 70 سالوں میں اتنا قرض نہیں آیا جتنا ان 3.5 سالوں میں تقریباً ڈبل کے ریشو پہ گیا ہے یہ قرض، یہ آئی ایم ایف نے دیا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے اقتدار کے پیچھے ہے، وہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے، اور اس وجہ سے وہ سازش کر رہا ہے، اور جتنی یہ طاقتیں اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف نکلی ہوئی ہیں تو یہ ساری اسی کی ایما پہ نکلی ہیں۔ تو یہ آئی ایم ایف جو ہے نا، جس سے مسلسل عمران خان حکومت قرضے لیتی رہی ہے، تو میرے بھائی اس آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ شیئر اسی ملک کے ہیں۔ جی 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 جی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب چاہے جس ملک پہ چاہے وہ پابندیاں لگا دے، جو چاہے منوا لے، جسے چاہے قرض کی ادائیگی روک دے۔ تو اگر عمران خان حکومت پاکستان میں اسے نہیں چاہیے تھی تو پھر اسے پتہ تھا کہ اس قرض کے جس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان نے، عمران حکومت نے، تو اگر یہ نہیں جاتا تو یہ حکومت نہیں چل پاتی، تو اسے وہ قرض روکنا چاہیے تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، ایک طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران کی حکومت ہٹ جائے، عمران کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے، اور دوسری طرف وہی ملک ریزسٹنس نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق مسلسل عمران حکومت کو پیمنٹ جاری ہے۔ کچھ مہینے پہلے بھی پاکستان کو قسط ملی۔ تو یہ معاملہ میری سمجھ میں جہاں تک آ سکا ہے۔ اچھا جی، کچھ دن پہلے خان صاحب نے تقریر کے دوران ایک خط لہرایا۔ اب یہ خط کیا تھا، اس میں کیا تھا، وہ بتانا تو مشکل ہے، کیونکہ یہ سیکورٹی اداروں کے اپنے ہوتے ہیں سسٹم، یہ چیزیں سیغہ راز میں رہتی ہیں۔ خط میں کیا تھا نہیں معلوم، لیکن وہ خط لہرانے کا جو انداز ہے نا، وہ تاریخ میں ایک جھلک پہلے بھی ملتی ہے۔ تو یہ بھی وہی انداز تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہ اسلام آباد میں لہرایا گیا، وہ ساتھ والے شہر میں کسی اور سیاستدان نے لہرایا تھا۔ تو اس سیاستدان کی کیونکہ اس ملک کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور حتیٰ کہ خاندان تک کی قربانی بھی ہے، تو اس سیاستدان کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس پائے کا سیاستدان ہوں۔ اچھا جی، یہاں تک ہو گیا۔ پھر فرمایا میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا؟ جب آپ سیاست میں آنے لگے تھے تو آپ نے اس وقت بتا دیا تھا۔ پھر جب الیکشن کمپین شروع کی آپ نے تو آپ نے پھر بتایا، کنٹینرز پہ آپ نے بتایا، مسلسل ان 3.5 سالوں میں جتنی تقریریں ہوئی ہر تقریر پہ آپ نے بتایا، اور اب اس آخری تقریر میں آ کے پھر وہی بات کہ سب کچھ میرے پاس تھا،
تمام شہرت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، تو مجھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر فرمایا کہ سیاست میں تو وہ آتا ہے جسے جانتا کوئی نہ ہو، یعنی جتنے باقی سیاستدان ہیں ان کی ویلیو اہمیت کوئی نہیں ہے، اور خان صاحب کو جو سب کچھ پہلے سے میسر تھا، شہرت، اس سے انکار نہیں ہے، شہرت بالکل تھی، پوری دنیا سے پیار بھی مل رہا تھا، لیکن سیاست میں ان کا آنا، اور پھر اس کو جس شخصیت کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے نا اپنی ذات کو اس پوائنٹ کے ذریعے، وہ آج آ کے کھلا ہے۔ حالانکہ پہلے مسلسل کہتے رہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، مجھ جیسے انسان کو کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی، سب کچھ دیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے، تو آج آ کے وہ عقدہ کھلا ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی بہت زیادہ شہرت کے حامل تھے۔ تو مشہور لوگوں میں سے یا وہ آئے تھے سیاست میں یا پھر عمران خان آیا ہے۔ کچھ دن پہلے سندھ کی ایک شخصیت کے ساتھ اپنا موازنہ کہ میں اس کی طرح ہوں، 2 یا 3 دن گزرے، پھر مزید ترقی ہو گئی، اور پھر قائد اعظم کے مد مقابل قائد اعظم کے پائے کا خود کو ثابت کرنے کی کوشش، یہ تھا جی مجھے سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی وجوہات یہ تھی۔ اچھا جی، پھر فرمایا خودداری آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خودداری آزاد قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ مسلسل کشکول لے کے کبھی آئی ایم ایف کے در پہ، کبھی سعودی عرب کے در پہ، کہاں کہاں نہیں گیا وہ، تو خودداری کی بات مناسب نہیں لگتی، ان لبوں پہ مناسب نہیں لگتی، اس پوائنٹ کو رہنے دیں۔ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ آئے تھے تو اسی بات کو لے کے آئے تھے کہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے میں آیا ہوں اور میں وہ مقصد پورا کروں گا۔ 3.5 سال اپنے اقتدار کے گزارنے کے بعد پھر وہی جملے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، یعنی مان لیا کہ جو مقصد تھا وہ صرف مقصد کی حد تک رہا، پورا نہیں ہو سکا۔ خان صاحب کی اس بات پہ مجھے پیار آیا، تسلیم تو کیا، کچھ تو مانا۔ لو یو خان جی، آپ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اچھا جی، پھر فرمایا جی طاقتور و کمزور میں فرق نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیا؟ جو امیر تھا خان صاحب اس ملک میں، وہ امیر ترین ہو گیا، جو غریب تھا وہ خط غربت سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو فرق نہیں، فاصلہ کہیں۔ یہ باتیں باتوں کی حد تک رہیں۔ پھر فرمایا مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان کوٹ کیا خان صاحب نے کہ مولا علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بالکل بے شک ہمارے سچے مولا کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بالکل آپ نے بجا طور پر اور صحیح ٹائم پہ مولا علی صلوات اللہ علیہ کا یہ جو فرمان ہے بالکل صحیح ٹائم پہ آپ نے کوٹ کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے تو یہ ظلم کا نظام لپیٹا جا رہا ہے۔ یہ کفر کا نظام نہیں تھا، یہ ظلم کا نظام تھا، اس لیے تو نہیں چلا۔ آگے چلتے ہیں جی، مشرک کی تعریف کی کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی مانے۔ آئی ایم ایف کے سامنے کون جھکتا رہا؟ آئی ایم ایف کی ہر ڈیمانڈ پہ لبیک کون کہتا رہا؟ خان جی، جس سے کچھ ملنے کی توقع تھی اس کی ہر بات پہ لبیک کس نے کیا؟ جو کہا اس نے، آئی ایم ایف نے عوام کا صرف خون نہیں مانگا عملی طور پہ، ویسے مانگا ہے
عملی طور پہ خون نہیں مانگا، اس پہ بھی لبیک ہو جاتی. تو خدا کی عبادت تو نہیں ہوئی، شرک کی آمیزش ہے. اچھا جی، پھر نوجوانوں سے خطاب کیا اور کہا کہ مولانا روم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پر ہیں تو تم چونٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو؟ یعنی وہ لوگ جو آ رہے ہیں نا، وہ اس قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں، لہذا توڑ دو، نکلو اور سب کچھ تہس نہس کر دو. یعنی وہی کام چاہ رہے ہیں خان صاحب کہ جو انہوں نے اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ میں سڑکوں پر آگ لگا دوں گا، میں ملک کی گلیوں میں، محلوں کی گلیوں میں آگ لگا دوں گا. خدا ایسا وقت نہ لائے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا کچھ. کوشش کی جائے گی، ایسا کچھ ہوگا نہیں. سب دعا کیجیے گا، محافظ و پاک ذات ہے. اچھا جی، اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اچھا، پھر فرمایا جی ملک کی ترقی دیکھی، ضلالت بھی دیکھی. وزیر اعظم صاحب، آپ نے صرف ضلالت دیکھی ہے، عوام نے جھیلی ہے. پہلے سے بھی جھیلتے آ رہے تھے. ان 3.5 سالوں میں ضلالت کی انتہا جھیلی ہے اس قوم نے. دیکھنا اور ہوتا ہے، جھیلنا اور ہوتا ہے. اچھا جی، پھر فرمایا جی نماز میں نعمتوں والوں کا راستہ مانگتے ہیں ہم لوگ. نعمات والوں کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بے شک ایسا ہی ہے. نعمات والوں کا راستہ مانگتے تو ہیں، کیا چلتے بھی ہیں؟ چلنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. نماز میں راستہ مانگا نعمات والوں کا، چلے ظالم کے راستے پر، اور اس حد تک چلے کہ ظالین میں سے ہو گئے، شامل ہو گئے ظالین میں. یہ کارکردگی ہے. اچھا جی، پھر فرمایا نبی کا راستہ عظمت کا راستہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہی تو راستہ ہے کائنات میں، یہی ایک ہی تو راستہ ہے جو عظمت کا راستہ ہے. لیکن نبی کے راستے پہ اگر چلا جائے تو عظمت کا راستہ ہے. اور نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کس ہستی کا نام ہے؟ ایک عورت آئی میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بچہ ساتھ تھا، اور اگر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ جو ہے نا میرا، یہ شاید بہت زیادہ کھاتا ہے، اور جو کہ اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. تو میں نے اس کو بہت سمجھایا، میری بات تو نہیں مان رہا، اس لیے میں آپ کے پاس لے آئی. اللہ رب العزت نے آپ کی زبان میں تصحیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اسے فرما دیں کہ یہ زیادہ شہد نہ کھایا کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ آج اسے لے جاؤ، 3 دن کے بعد پھر میرے پاس لے آنا، پھر میں اسے سمجھاؤں گا. 3 دن کے بعد پھر لے آئی. جب آئی تو میرے نبی نے اس بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ بیٹا، آپ کی ماں ٹھیک کہتی ہے، یہ جو زیادہ شہد ہے نا، یہ کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ماں کی بات مانا کرو اور زیادہ شہد نہ کھایا کرو. فرمایا جاؤ. عورت تھی، واپس آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات آپ نے فرمانا تھی، 3 دن پہلے فرما دیتے. 3 دن کا وقفہ دیا، پھر آج یہی بات کی ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب العزت اس عادل ذات کا عادل نمائندہ ہوں، اور مجھ محمد کی غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو کام میں خود کر کے بیٹھا ہوں وہ اس سے کسی اور کو کیسے روکوں. جب 3 دن پہلے تم آئی تھی تو اس دن میں محمد نے خود سے شاید کھایا ہوا تھا، تو جو کام میں خود سے کر کے بیٹھا تھا میں اسے کیسے منع کرتا؟ تو خان جی، نبی کے راستے پہ چلنے کی بات وہ کرے، اس کی زبان میں تاثیر ہوگی جو خود نبی کے راستے پہ
چل رہا ہو، خود کسی اور کے راستے پر اور لالی پاپ کے طور پر راستہ نبی کا، سب جانتے ہیں نبی کا راستہ عظمت کا راستہ، مالک خیر کرے اس ملک کی۔ اچھا جی، پھر فرمایا جناب امریکہ آج سے نہیں، کافی عرصہ سے یہ کوشش کر رہا تھا، کچھ ماہ پہلے بھی قسطیں دی گئی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، کافی عرصہ سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ خان کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ عنقریب پاکستان کو چاند پہ لے کے جانے لگا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک میں بہنے والی ہیں، اس لیے روکا جائے خان کو یہ کام کرنے سے، وگرنہ پاکستان پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ مالک اس قابل کرے میرے ملک کو۔ لیکن فی الحال اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو امریکہ بہادر نے اتنا عرصہ کے سٹرگل کے بعد آخر تھوڑی سی کامیابی سمیٹی اور خان صاحب کو ایک ایسا نقصان پہنچایا کہ جس نے اس پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب وہ نقصان کیا پہنچایا امریکہ بہادر نے؟ وہ نقصان یہ پہنچایا جی کہ انہوں نے ایک سازش رچی، اور سازش رچ کے جو وسیم اکرم پلس کھلاڑی تھا میرے خان کا، جس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے، عثمان بزدار صاحب، اس سے سسٹم سے الگ کیا۔ اور کیا کیسے؟ عمران خان کے ذہن میں یہ چیز ڈال کے، عمران خان کے ذریعے عمران خان کو نقصان پہنچایا عثمان بزدار کو ہٹا کے۔ تو خان جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آج کل آپ؟ چلیں، جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، پھر فرمایا جی مسائل، اچھا جی سنڈے کو ووٹنگ ہے، ہاں جی، اور کیا یہ قوم اسی غلامانہ پالیسی میں چلی جائے گی؟ ہاں جی، مجبوری ہے، اگر آپ نہیں رہیں گے، آپ کے سائے شفقت سے یہ قوم اگر محروم ہو جاتی ہے، آپ سربراہ نہیں رہتے، مالک زندگی کرے آپ کی، اگر آپ سربراہ نہیں رہتے تو ظاہری بات ہے کیا کر سکتی ہے قوم؟ پھر اسی غلامی والی پالیسی میں واپس جانا پڑے گا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے تمام غلامی کی زنجیریں توڑ کے پھینک دی اور اس قوم کو آزاد کر دیا، مشکور ہے یہ قوم آپ کی۔ یہ وہ بد نصیب قوم ہے کہ جو بنیادی ضروریات کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ان 3.5 سالوں میں۔ اب کس آزاد قوم کی بات کر رہے ہیں؟ غلامی میں وہ جاتا ہے جو آزاد ہو، بنیادی ضروریات کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا اس قوم کو آپ نے۔ اور یہ مقدر کی بات ہے اس قوم کی، جو اس نے خود اپنے نصیب میں لکھا ہوا ہے اس قوم نے، میں قوم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ قوم وہی غلامی کی پالیسی میں چلی جائے گی، غلامانہ پالیسی میں چلی جائے گی۔ دو پالیسیاں اس قوم کو گھیرے ہوئے ہیں، یا غلامانہ پالیسی یا ظالمانہ پالیسی۔ غلامانہ پالیسی سے نکلے تھے، ظالمانہ پالیسی میں پھنس گئے، اب ظالمانہ پالیسی سے نکلیں گے، غلامانہ پالیسی میں پھنسیں گے۔ یہ روٹین ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ قوم عادی ہے اس چیز کی، چلتا رہے گا نظام، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، پھر فرمایا 3.5 سال میں ملک خراب نہیں ہوا، پہلے سے خراب تھا۔ ان 3.5 سالوں میں ملک نے لامتناہی ترقی کی ہے جی،
خوش، کوئی نقصان نہیں ہوا ملک کا، جو بیڑا غرق ہوا تھا وہ پہلے ہوا تھا، آپ خوش رہیں۔ اچھا جی، پھر فرمایا جی کہ میں چلا جاؤں گا، اگر سنڈے کو جو ووٹنگ ہے اس کے نتیجے میں اگر میں چلا جاتا ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے خان جی۔ 3.5 سالہ جو آپ کی پالیسیاں ہیں نا، مسئلہ ان اللہ راسی لوگوں کو ہے جن کے اپنے مکان نہیں ہیں، وہ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، جو مہنگائی، جو غلط پالیسیاں اس قوم پہ مسلط کی ہیں نا آپ نے، جس بھنور میں آ کے چھوڑا ہے آپ نے اس قوم کو، آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ کا اپنا مکان ہے، ان کا کیا ہوگا جن کے اپنے مکان نہیں ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے سر پہ چھت کس طرح قائم رکھیں گے؟ یہ ان کے سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا گھر نہیں ہے، شاہی محل ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر کہا کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، یعنی نکلیں، سڑکوں پہ آئیں، پہیا جام کریں، اور ہر طرح کے پتے مسلسل کھیلے جا رہے ہیں۔ آج پیمرا کی طرف سے 50 روپے کی سمری گئی ہے، پتہ نہیں گئی ہے یا بھجوائی گئی ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے اضافے کی سمری میرے خان نے رد کر دی، منہ پہ مار کے کہا کہ نہیں بڑھاتا۔ ہاں جی، آپ اس قوم کے دل میں رہیں گے، میں بڑا احسان کیا اس قوم پہ، آپ نے سمری ریجیکٹ کر دی۔ اگر آپ چلے گئے تو جو لوگ آپ کو ہیرو مانتے ہیں وہ اس بات پہ ہم جیسوں کا جینا حرام رکھیں گے کہ 50 روپے کی سمری منہ پہ مار دی تھی خان نے، خان جیسا لیڈر کہاں۔ اور اگر آپ کی کرسی بچ گئی تو یہ 50 پہ بھی سائن کریں گے آپ بے دھڑک ہو کے، کیونکہ پھر آپ کو کسی کا خوف نہیں رہے گا، اور باقی بھی پھر اس قوم کے ساتھ اللہ خیر کرے کیا ہوگا خدا ہی جانتا ہے۔ اتنے تھپڑ کھا چکی ہے نا یہ قوم، ان 3.5 سالوں میں جو کھائے ہیں نا، بہت سیانی ہو گئی ہے یہ قوم، ان کے آنے سے خوف زدہ ہے، آپ کے اقتدار میں رہ جانے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہے، کیونکہ مسلسل جو 3.5 سال میں کیا ہے نا قوم کے ساتھ، روح کانپ جاتی ہے عوام کی، کہ ابھی اپوزیشن کا تھوڑا سا خوف لاک ہوا تھا، جو پٹرول مسلسل اوپر گیا وہ 10 روپے کم ہو گیا، ابھی تک نہیں بڑھا، آج 50 کی سمری آئی ریجیکٹ۔ جیسے یہ خوف ختم ہوا اس قوم کے ساتھ، پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، اگر رہ گئے اقتدار میں تو جو باقی آئیں گے انہوں نے بھی دودھ اور شہد کے نعرے نہیں بہا دینی، بس میرا وطن سلامت رہے، یہ پیارا وطن سلامت رہے، خدا میرے وطن کی خیر کرے، خدا میری قوم کی خیر کرے، میری قوم کا ہر فرد سلامت رہے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ رہے، سلامت آباد رہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ۔